علیکم، ہمارے ساتھ ہے پپو صاحب. ان سے آج پوچھیں گے کہ یہ ملکی حالات جو چل رہے ہیں ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اور یہ کیا اپنی عوام کو اپیل کرنا چاہیں گے ان موجودہ حالات میں. دیکھیں جی، جو ہمارے ملکی حالات ہیں وہ تو سوچ سے بھی بالا تر ہیں اور بالکل ہی سمجھ میں نہ آنے والے حالات ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ ہنستے بستے ملک کو کس کی نظر لگی اور بالکل ملک جو ہے آگ کے شعلوں پہ، آگ کی چنگاریوں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس ملک کا نہ والی ہے کوئی، نہ وارث ہے، بالکل لاوارثوں کی طرح یہ ملک چل رہا ہے. اور حالات کے اوپر اگر بات کریں تو دیکھیں، ایک وہ ابھی پچھلے دنوں ایک احتجاج تھا تو اس میں توڑ پھوڑ ہوئی یا جو بھی ہوا، وہ نقصان ہے پورے ملک کا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. احتجاج پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا اور ہر جو بھی رہائشی ہے، باشندہ ہے ملک کا، اس کا ایک پرامن احتجاج اس کا حق ہوتا ہے. اور جو سویلائزڈ قومیں ہوتی ہیں، جو مہذب قومیں ہوتی ہیں، وہ پرامن احتجاج کرتی ہیں اور اس احتجاج سے کسی بھی باقی لوگوں کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، وہ افیکٹ نہیں ہوتے. لیکن بدنصیبی سے ہمارا جو سسٹم ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ ہی پاک رحم فرمائے ملک کے اوپر. تو ہم یہی اپیل کریں گے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. آپ جس پارٹی سے بھی ہیں، آپ اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں، آپ اپنے لیڈر کو سپورٹ کریں اور لیڈر کے حق میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں، خواہ وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یا وہ جو پارلیمنٹ کے بینچ کے اوپر ہو یا باہر روڈ کے اوپر ہو. تو اس میں جو ہے پرامن احتجاج ہو تاکہ ملک کا پتہ بھی نہ ٹوٹے اور احتجاج بھی آپ کا ریکارڈ ہو جائے. اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے کہ بس پورا ملک آگ کے شعلوں پہ بیٹھ جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ اپنے تمام اپنی قوم سے، اپنے ملک کے باشندوں سے، تمام پاکستانی لوگوں سے کہ ایک مہذب لوگوں کی طرح آپ احتجاج کریں، مہذب لوگوں کی طرح آپ اپنا جو بھی حق ہے اس کی ڈیمانڈ کریں اور اس کو ایک صحیح طریقے سے آپ باقی دنیا کے سامنے بھی پیش کریں. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر پورے دنیا میں یہ ویڈیو چلتی ہیں، نیوز چلتی ہے، تو اس میں پھر بندے کو